رسالت علماء اہل سنت جشن شہید اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ ذکر نبی اور آل نبی کا ہو رہا ہے. اب درود پاک آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. یہ آل محمد کا جو لفظ ہے ذرا اس کا اگر خلاصہ کر لیا جائے تو علماء اکرام فرماتے ہیں آل محمد کس کو کہا جاتا ہے؟ آل محمد سیدہ فاطمہ کو کہا جاتا ہے، آل محمد مولا علی کو کہا جاتا ہے، آل محمد امام حسن کو کہا جاتا ہے، آل محمد امام حسین کو کہا جاتا ہے، آل محمد امام زین العابدین کو کہا جاتا ہے، آل محمد امام باقر کو کہا جاتا ہے، آل محمد امام موسیٰ کاظم کو کہا جاتا ہے، آل محمد شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی غوث سمدانی کو کہا جاتا ہے، آل محمد اجمیر میں آرام کرنے والے معین الدین چشتی کو کہا جاتا ہے. سبحان اللہ بے شک یہ ہے ہماری نماز. بے شک لب نے نماز ہی میں نبی اور آل نبی کا ذکر رکھ کر بتا دیا کہ دنیا والو تم خدا کی عبادت میں آ کر نبی اور آل نبی کو نہیں بھول سکتے، تو تم محرم کے مہینے میں امام حسین کا ذکر کرنا کیسے بھول سکتے ہو؟ تم اپنے گھروں میں ہو اور نبی پر درود پڑھنا کیسے بھول سکتے ہو؟ تمہیں اللہ نے فضل اور انعام سے سرفراز کیا ہو اور تم نبی اور آل نبی کا چرچا کرنا کیسے بھول سکتے ہو؟ تو پیارے دوستو، رب نے نماز میں نبی اور آل نبی کا ذکر رکھ کر دنیا کو بتا دیا سنو سنو، ہمارے نبی کا ذکر کرنا ہماری عبادت میں بیٹھ کر شرک نہیں ہے، بلکہ یہ اصل عبادت ہے، یہ اصل عبادت ہے. اسی لیے رب کریم نے قانون کیا بنایا، مدینے والے مصطفیٰ نے کیا بنایا، کیا بتایا ہے؟ حضور بتا رہے ہیں یہ دیکھ بندے تو نے قرآن پڑھ لیا ہے، اللہ تیری قرآن کی تلاوت کو بھی سن چکا ہے، تو نے اللہ کو سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلیٰ کہا ہے، اللہ نے تیرے رکوع اور سجدوں کو بھی دیکھا ہے، تیرے اوپر رب کا فضل بھی ہے، تیرے اوپر رب راضی بھی ہے، تیرے اوپر رب مہربان بھی ہے، تو رب کی عبادت کرتا ہی جا رہا ہے. لیکن جیسے ہی تو نے درود ابراہیم نہیں پڑھا تو رب کہہ رہا ہے وہ عبادت تیرے منہ پر پھینک دیتا ہوں جو تو نے ابھی مجھے نظر کے طور پر پیش کی ہے. اے میرے بندے، مجھے ایسے رکوع نہیں چاہیے، مجھے ایسے سجدے نہیں چاہیے، مجھے ایسا قیام نہیں چاہیے، مجھے ایسی تلاوت نہیں چاہیے جس تلاوت کے بعد، جس عبادت کے انتہا پر مجھے میرے محبوب اور حبیب کی آل کا ذکر نہیں ملتا، تو ایسی عبادت مجھے نہیں چاہیے. ہم نے پوچھا مولا آخر یہ خوابات کیا ہے؟ تو رب نے بتایا بندو تمہیں بتاؤ یہ قرآن جو تم 2 رکعت میں پڑھ رہے ہو یہ قرآن ہے، تمہیں کس نے بتایا ہے؟ اس کا نام قیام ہے، یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ اس کو رکوع کہتے ہیں، یہ تمہیں کس نے سکھایا ہے؟ اس کا نام سجدہ، یہ رب کا بہترین پسندیدہ عمل ہے، یہ تمہیں کس نے بتایا؟ تو سب نے جواب دیا نبی نے بتایا ہے. تو بولے بچا کے کس نے دیا؟ تو کربلا میں حسین نے بچا کر دیا ہے. تو رب نے کہا سن، جو دینے والا نبی ہے بچانے والا حسین ہے، جب تک تو اس کو یاد نہیں کرتا نہ میں قیام قبول کرتا ہوں، نہ رکوع قبول کرتا ہوں، نہ سجدہ قبول کرتا ہوں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت عظمت مصطفیٰ عظمت اہل بیت مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. سبحان اللہ. نماز نبی اور آل نبی کے صدقے میں ملی ہے. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ نہیں آ رہی؟ آ رہی؟ ذرا ایک مرتبہ سبحان اللہ بولو. میں دیکھ رہا ہوں یہیں چھے نہیں کہیں چلے گا. اکثر ہمارے سنی بھائیاں غائب ہوتے رہتے، تو اس لیے پیارے بزرگ اور دوستو یہ جو نماز ہے نا یہ اللہ کا انعام ہے. عبادت خدا کی ہے، ذکر مصطفیٰ کا ہے. عبادت خدا کی ہے، ذکر اہل بیت اطہار کا ہو رہا ہے. ذرا غور کرنے والی بات ہے پیارے بزرگ اور دوستو، اس اہل بیت اطہار کی عظمت کے صدقے جائیں، اس اہل بیت اطہار کی عظمت کے صدقے جائیں. اللہ رب العزت نے نبی کی آل کو، نبی کے گھر والوں کو وہ اونچا مقام، وہ بلند و بالا درجہ، وہ اعلیٰ شان و اعلیٰ رفعت عطا فرمائی ہے کہ ان کی عظمت کا چرچا، ان کی پاکی کا تذکرہ، ان کی محبت کا سوال اللہ رب العزت قرآن پاک
پاک میں بیان فرما رہا ہے. وہ خالق کائنات ہے, ساری عبادت اس کے لیے ہوتی ہے, ساری تعریفیں اس کے لیے ہوتی ہے, ساری نیکی سارے اچھے اعمال اس کے لیے ہوتے ہیں, ساری خوبیاں اس کی بیان ہوتی ہے. مگر جب وہ خدا ہو کر اہل بیت کی عظمت پر قرآن پاک میں آیات کرام کا نزول اتار کر رہا ہے تو ذرا سوچو اہل بیت کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا, اہل بیت کے رفتوں کا عالم کیا ہوگا, اہل بیت کی شان و شوکت کا عالم کیا ہوگا. پھر یوں ہی تذکرہ نہیں فرماتا ہے بلکہ خالق کائنات کیا کہہ رہا ہے. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا, اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے سے کسی اچھے کام کا بدلہ نہیں مانگتا, نہیں طلب کرتا, میں تم سے کوئی اچھائی کا بدلہ نہیں مانگتا. یعنی کہ میں نے تمہیں اللہ سے دین لیا اور دے دیا, میں نے تمہیں اللہ سے کتاب لی اور دی, میں نے تمہیں خیر لیا اور پہنچا دیا. تم دوزخ کے دروازوں پر کھڑے ہوئے تھے, میں نے تمہیں دوزخ سے نجات دلائی اور جنت کا رستہ بتا دیا. تم بت پرستی میں پڑے ہوئے تھے, میں نے تمہیں دیگر خداؤں سے توڑا, وحدہ لا شریک سے جوڑا. بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. مگر اللہ کہہ رہا ہے اللہ, حبیب آپ کہہ دے اگر وہ کچھ دینا ہی چاہتے ہیں, کچھ نظر پیش کرنا ہی چاہتے ہیں, کیونکہ آپ نے تو انہیں دوزخ سے بچا لیا ہے, آپ نے تو ان کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا ہے, ان کو اپنے بت پرستی سے بچا لیا ہے. اگر یہ بدلے میں کچھ نذرانہ دینا ہی چاہتے ہیں تو حبیب کہہ دے المودۃ فی القربہ, یہ آپ کو آپ کے اہل بیت کی محبت تحفے میں پیش کر دے. کس کی محبت؟ ذرا زور سے بولیں, اور ذرا زور سے بولیں, ذرا غور کرو. کیا دینا ہے اہل بیت کی؟ ارے واہ سبحان اللہ, بہت سمجھدار لوگ ہیں. کیا دینا ہے ذرا بولو. ہاں یہ بہت بڑی بات ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے. محبت بولتے کس کو؟ دینا تو ہے اہل بیت کی محبت, مگر یہ محبت ہے کیا چیز؟ تو بولے جب محبت ہو جاتی ہے تو عاشق کی چال بدل جاتی ہے. کیا ہوتا ہے ذرا بولے؟ عاشق کی چال بدل جاتی ہے, عاشق کا رنگ بدل جاتا ہے, عاشق کا انداز بدل جاتا ہے. پیارے بزرگ اور دوستو, رسول پاک نے بھی کہا کہ میری اہل بیت سے محبت کرو, یہ تو اللہ نے کہا ہے. حبیب آپ کہہ دیں کچھ نظر پیش کرنا ہی چاہتے ہیں تو یہ آپ کے اہل بیت کی محبت پیش کریں. اور حبیب آپ بھی فرما دیجئے کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان الحسن والحسین ابنایا, حضور فرماتے ہیں حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں. کیا ہے ذرا بولے, ذرا زور سے بولے. حالانکہ حضور کی بیٹی کے بیٹے ہیں, مگر حضور جب بھی تعارف کراتے تو پہلے کہتے تھے یہ میرے بیٹے ہیں, پھر کوئی غلط نہ سمجھے اس لیے حضور بعد میں کہہ دیتے تھے یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں. مگر ایک رشتے کی دوری بھی حضور کو پسند نہیں تھی. حضور ہمیشہ قریب کا رشتہ کر کے بیان کرتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے میں میرے حسن اور حسین سے کتنا پیار کرتا ہوں. حضور نے کہا ان الحسن والحسین ابنایا, حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں, حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں. پھر آگے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں. من احبہما احبنی, جس نے ان سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی. پھر دیکھیے محبت ہی کی بات آ رہی ہے. حضور نے کہا جس نے ان سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی. آگے ارشاد فرماتے ہیں ومن احبنی احبہ اللہ, جس نے مجھ سے محبت کی گویا کہ اس نے اپنے رب سے محبت کی. اور ومن احبہ اللہ دخل الجنہ, اور جو اپنے رب سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہو گیا. سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ. کہاں داخل ہو گیا؟ جنت. ذرا زور سے بولے. بے شک سبحان اللہ. کس کو دی جائے گی؟ ذرا بولو, ذرا زور سے بولو. اب ہمارے پاس جو محرم میں شربت پلاتے دیکھیے, بلار شاہ میں پلائے, ہاں ارے واہ سبحان اللہ. مطلب اس کے مطلب محبت کرنے والے بہت ہیں یہاں. محبت میں شربت پلا رہے ہیں, محرم کی 10 تاریخ کو شربت پلا رہے ہیں, کھانا کھلا رہے ہیں. 11ویں کا مہینہ آیا, 11 ربیع الاخر کے دن دسترخوان بچھ رہے, چوراہوں پر دیکھ پکا رہے, لوگوں کو کھانا کھلا رہے. پورے ہندوستان نے بلکہ پوری دنیا میں سسٹم بنا ہے. 12 ربیع الاول آئی, دیگوں کے دیکھ, پھر دیگوں میں کیا بگارا کھانا, سکے سالنانی, بریانی. لوگ پریشان ہیں وہ بریانی کو دیکھ کے, ارے اتنی کیسی پکا رہا, میرے بیٹے کے ولی میں نہیں پکا سکا میں. نبی کی میلاد میں اتنی بریانی بن رہی ہے. ذرا غور کرو دوستو,
خواجہ غریب نواز کا مہینہ آیا، رجب میں چھٹی شریف کی فاتحہ بن رہی ہے، لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، رجب میں کنڈے ہو رہے ہیں، لوگوں کو پوریاں کھلایا جا رہا ہے، انہیں پریشان ہے، بولے یہ 11ویں 12ویں رجب یہ کیا ہے، کھانا 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 کھانا، ارے کیا ہے رے بھائی، یہ بات کرے کہ شربتہ کھانے روٹاں بریانی، قصہ کیا ہے؟ پریشانی کے عالم میں برداشت نہیں ہوا تو جاہلانہ سوال کر بیٹھا، وہ کھانا کھلانا قرآن میں ہے کیا؟ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، لکھ جا کے قرآن کے اوپر ڈال دیا، کیسا تو بھی کر کے اپنا غصہ ٹھنڈا کروں گا، بلکہ وہ کھانا کھلانا حدیث میں ہے کیا؟ پیارے بزرگ اور دوستو، پھر اس کے بعد کچھ بھی جواب نہیں ملا، ادھر سے ادھر سے بچے ہمارے کچھ بھی بولے تو بولا فرض ہے کیا، سنت ہے کیا، واجب ہے کیا، سوال ڈالتے گیا۔ اب اس کے بعد جو اپنے کھلاڑی تھے علماء کی صحبت میں بیٹھے تھے، لائٹ لے کے بیٹنگ کر لیا، جو بیچارہ کبھی نے بیٹھا، صحیح بات ہے بھائی، کھانا کھلانا قرآن میں ہے کیا، حدیث میں کیا، رسول اللہ کھلائے گا، صحابہ کھلائے گا، پوچھا تو میں بولا ارے بے وقوف، وہ جو 11ویں میں 12ویں میں جو کھانا کھلاتے ہیں، محرم میں جو شربت پلاتے ہیں، جو رجب میں کنڈے کرتے ہیں، رمضان میں افطاری کراتے ہیں، بقرعید میں گوشت بانٹتے ہیں، یہ جو پورے کامہ ہیں یہ فرض ہے بول کے نہیں کیا جاتا۔ پوائنٹ نوٹ کرو، کھانا کھلانے کے لیے فرض ہونا ضروری نہیں ہے، واجب ہے بول کے کھانا نہیں کھلایا جاتا۔ اگر واجب ہوئے تو خدا کی قسم کھلانا امت کے اوپر لازم ہو جاتا، نہیں کھلانے والا گنہگار ہو جاتا، پورے فقیراں دوزخ میں دنیا میں چلے جاتے تھے۔ فرض نہیں ہے کھانا کھلانا، وہ 11ویں کا کھانا 12ویں کا کھانا کھلانا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ ہم نے جو کھانا کھلایا قرآن میں ہے، اس لیے پڑھ کر کھانا نہیں کھلاتے ہیں۔ ہم نے جو کھانا کھلایا حدیث میں ہے، اس لیے پڑھ کے کھانا نہیں کھلاتے ہیں۔ پھر پوچھے مولانا نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، پھر کائے کو کھلاتے ہیں؟ تو جواب دیا مدینے والے مصطفیٰ سے محبت ہے اس لیے 12ویں میں کھلاتے ہیں، امام حسین سے محبت ہے محرم میں کھلاتے ہیں، غوث اعظم سے محبت ہے 11ویں میں کھلاتے ہیں، غریب نواز سے محبت ہے رجب میں کھلاتے ہیں۔ اور سن لے یہ صرف ہم ہی نہیں کھلا رہے ہیں بلکہ مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں بروز محشر، حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انا و علی و فاطمہ و حسن و حسین، میں علی فاطمہ و حسین، حسن اور حسین، ومن احبنا، اور جو ہم سے محبت کرتے ہیں، مجتمعون جمع ہو جائیں گے، مجتمعون یوم القیامہ، بروز محشر ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ حدیث کہہ رہا ہوں، سنو خدا کی قسم، حضور کہہ رہے ہیں انا و علی و فاطمہ و حسن و حسین ومن احبنا مجتمعون یوم القیامہ، بروز محشر میں علی فاطمہ حسن اور حسین اور ہم سے محبت کرنے والے ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ بے شک بے شک، کیا کریں گے؟ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ اب تک آپ نے سنا تھا محشر اتنی خطرناک چیز ہے، تانبے کی زمین ہوں گی، کوئی پسینے کے بل گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہوں گا، کوئی کمر تک، کوئی کندھوں تک، کوئی سر تک، ڈرا ڈرا کے مار ڈالے ان لوگا امت کو پوری۔ ان کی نظر میں اللہ کو امہ عذاب دینے والا، ایسا تعارف دیا اللہ کو۔ اور خدا کی قسم میں جو حدیث سنا رہا ہوں، طبرانی شریف میں اس حدیث کو بیان کیا گیا، رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں نوجوانوں سنو، اے عاشقان حسین اپنی قسمت پہ ناز کرو، اے کربلا سے محبت کرنے والوں اپنے آپ پہ فخر کرو، اللہ نے تمہیں اہل سنت میں پیدا کیا۔ اپنی قسمتوں پہ ناز کرو، اللہ نے تمہیں حسین کے دیوانہ بنایا، کیونکہ جو اہل بیت کا اور حسین کا نبی کا دیوانہ اس کے لیے کیا شان ہے۔ میں کسی مولوی کا کلام نہیں، مدینے والے نبی کا کلام سنا رہا ہوں۔ نبی نے کہا انا و علی و فاطمہ حسن و حسین مجتمعون یوم القیامہ، میں علی فاطمہ حسن اور حسین ومن احبنا، اور جو ہم سے محبت کرتا ہوگا وہ سب مجتمعون یوم القیامہ، بروز محشر ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ آقا سے صحابہ نے پوچھا جب جمع ہو جائیں گے تو کیا کریں گے؟ نبی نے کہا ناکلو ونشربو، ہم کھاتے رہیں گے اور پیتے رہیں گے۔ نعرے تکبیر، نعرے
علماء اہل سنت، جشن شہید اعظم، شان اہل بیت اطہار، شان اہل بیت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا سید احمد نقشبندی صاحب، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ۔ کیا کریں گے وہاں بولو؟ آج تک ایسی حدیث آپ زندگی میں نہیں سنے ہوں گے۔ یہ اہل بیت کا صدقہ ہے، جہاں سو پریشان رہیں گے وہاں بھی عاشقاں کھاتے رہیں گے، پسینے میں ٹوٹ ڈوب۔ بے شک ہم لوگ پورا پسینہ یا غلامی میں نکال لیے سو ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اہل بیت کا مقام ہے میرے بھائی، ہم لوگ کا کام ہے۔ بے شک ہم لوگ یہاں بھی کھانے کچھ پیدا ہوئے، محشر میں بھی کھائیں گے، اور خدا کی قسم خبر میں بھی کھائیں گے ہم لوگ۔ بے شک بے شک کیا کریں گے بولو؟ خبر میں بھی کھائیں گے، محشر میں بھی کھائیں گے، جنت میں جائیں گے تو جنت میں بھی کھائیں گے، بے شک کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ خبر میں بھی کھانے کا ذکر بھی، اللہ کو بھی کیا شان ہے، دیکھو خبر میں کھانے کا ذکر بھی آیا تو اللہ کیا کرا، اس کو بھی شہیدوں سے جوڑ کے رکھا، بے شک تاکہ شہید کی محبت میں تو مر جا، شہید کے صدقے تیکو بھی کھلاتا ہوں، بولے ایسا ہے مسئلہ۔ لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں، شہدائے کربلا، میں خلاصہ کر رہا ہوں، تفسیر بیان کر رہا ہوں، ترجمہ وہ نہیں ہے، کہیں کل پوچھیں گا شہدائے کربلا کہاں ہے قرآن میں؟ آج چپ، دیکھو کیا معلوم ہے، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ وہ اللہ کے پاس زندہ، عند ربہم یرزقون، ان کی رب کی بارگاہ سے ان کے لیے رزق بھی پہنچتا ہے۔ بے شک بے شک اور سیدوں کی شان ہے، پورا نہیں کھاتے، جتنا کھانا دوسروں کو کھلاتے نا، خدا کی قسم جتنا سیدوں نے کھلایا نا اس کائنات میں اتنا کھانا کسی نے نہیں کھلایا۔ تو سیدوں کی شانیں پورا نہیں کھاتے ہیں، بلکہ وہ بس یوں چک لیتے، باقی کا دوسری خبروں میں باڑ دیتے پورا عاشقوں کو۔ پیارے بزرگ اور دوستو، لوگ مسائل کو سمجھے نہیں ہے، خبروں میں بھی کھانا ہے، حیات میں تو ہے ہی اپنے پاس، اور اللہ کا بھی کیا قانون ہے، دیکھو اگر پورے اولیاء اللہ کو، پورے نبیوں کو صرف 12ویں کے مہینے میں پیدا کر دیتا تو ہم لوگ ایک ہی مہینہ کھاتے تھے کیا بھائی؟ مگر اللہ بولا نہیں 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 ایسا کیسا، 12ویں میں نبی کو بھیجتا تو 12ویں میں کھاتے رہو، پھر 11ویں میں ان کے بیٹے کو بھیجتا غوث اعظم کو، 11ویں میں کھاتے رہو، پھر اس کے بعد رجب میں غریب نواز کو بھیجتا، بولے رجب میں بھی کھاتے رہو، پھر اس کے بعد جو ہے شعبان آتی، شعبان آئی تو بولتا پورے مرحومین کی فاتحہ، لیلۃ البرات ہے، فاتحہ پڑھو انہوں جنت میں بھیجتا ہوں، بولے اچھا پکاؤ کھلاؤ ثواب بھیجو انہوں جنت میں بھیج رہا ہوں، مرحومین کی فاتحہ۔ پھر پیارے بزرگوں رمضان آیا تو افطار، پھر وہاں سے ہٹے بازو نکلے نہیں، بقرعید، ابھی بقرعید ختم نہیں بھی لوگوں کے فریجوں میں گوشت رکھا بھائی چھے محرم آ گیا، اللہ بندے تو کھا میں دیا ہوں تے بھیجوں کھانے کا۔ اچھا میں ایک بات پوچھوں، جماعت والے بولے یہ سنیا بس کھانے کو نا، یہ ادانوں کو بولے خالی کھانے کو نا بولے، تو بولا تو کیا کر رہا ہے؟ میں نماز پڑھتا ہوں، بولا نماز پڑھتا ہوں، تو میں بولا ہم لوگ نماز بھی پڑھتے کھانا بھی کھاتے، تو خالی نماز پڑھتا نا؟ بولے بے شک خالی نماز پڑھتا ہوں میں۔ تو میں بولا اب تو سچا ہے اچھا ہے یا میں اچھا ہوں، غور کریں گے۔ دنیا میں میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، درگاہ کو گیا ہوں، درگاہ کو گئے تو بھی خاموش نہیں جا رہا ہوں، نخل کھا رہا ہوں، پھول کھا رہا ہوں، حج کو گئے تو بھی خاموش نہیں ہے، وہاں پہ زمزم پی رہا ہوں،
हमारे पास सिस्टम ही पूरा खाना पीना यही चाहिए। और फिर कैसा पियो बोल रहे हैं सरकार? जमजम ऐसा पियो, इतना सैर आमूज होके पियो, इतना सैर आमूज होके पियो कि तुम्हें महसूस हो जाए कि तुमने हद से ज्यादा पी लिया है। इतना पियो बोल रहे हैं सरकार, इतना पियो बोल रहे हैं सरकार पानी जमजम का। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों गौर करो, खाना पीना बस हर जगह है। हम लोग गए वहां हज को गए वहां भी खा रहे हैं, दरगाहों गए वहां भी खा रहे हैं, उर्सों में गए वहां भी खा रहे हैं, जलसों में यहाँ भी खा रहे हैं, हर जगह खा रहे हैं। अब मैं बोला गौर करेंगे, तू अच्छा है मैं अच्छा, और तू कहीं भी नहीं खा रहा। जमात में जाते खी कर रहा, खुरचन की भगोने की खुर आवाज, क्या हुआ? बोले हो गया। अंदाजा नहीं है तुम्हारे को, तुम पहली बार आए शायद जमात में। 12 आदमी का पकाना था, तुम 6 का ही पका दिए बोल रहा। तेरी खिस्मत में खाली भगोने खुरचना और हमारी खिस्मत में बिरयानी। बेशक बेशक। तू बोल रहा मैं नमाज पढ़ दूं, मैं बोल रहा हूं मैं खाता हूं और नमाज पढ़ दूं। दोनों में अच्छे कौन है? चल, मरने के बाद तू कहां जाता? बोले मैं तो जन्नत में ही जाता हूं। बोला उन्हें 40-40 दिन चुपिच लगाया हूं। बीवी को, बच्चों को, माँ बाप को, भाई बहन को, कारोबार को, तिजारत को पूरा नौकरों के ऊपर छोड़ के चले गए हूं। मैं ले गया जन्नत में तो कौन जाते? बोला चल तू जन्नत में भी आ जा, मैं भी पहुंच जाता हूं इमाम हुसैन का दामन पकड़ के। तू 40 दिन की जमात को लेके आ, मैं नबी के बेटे को लेके आता हूं। तू तेरी जमात के अमीर साहब को लेके आ, मैं बगदाद वाले गौसे आजम को लेके आता हूं। क्या बात। अल्लाहू अकबर। तू दिल्ली के मरकज पे बैठे हुए पैदल मुसाफिरों को ले गया, मैं दिल्ली के शाह सवार निजामुद्दीन औलिया को लेके आता हूं। जन्नत में तू भी पहुंच, मैं भी पहुंचता हूं। बहुत बड़ा नुक्ता बोल रहा हूं, कोई जमात में नहीं जाएगा सुनने के बाद। तू भी आ जन्नत में, मैं भी आता हूं। मगर तू आया तो जन्नत में क्या करता? नमाज यहां पढ़ा था, वहां भी पढ़ना है। मगर कौन सी मस्जिद में पढ़ता? मस्जिद का नाम बोल। जन्नत में मस्जिद नहीं है, पॉइंट नोट करो। जन्नत में मस्जिद, जन्नत खुद खुदा खाना है। अच्छा पढ़ा तो फजर की पढ़ता, या जोहर की, असर की, या मगरिब की, या ईशा की? सूरज निकलता ना डूबता। कौन सी नमाज पढ़ने वाला है? बोल। जुम्मा कब है? वहां दिन बदलता ही नहीं कहते। तू वहां कौन सी नमाज पढ़ने वाला है? सूरज है नहीं गहन लगने के वास्ते, चांद है नहीं गहन लगने, ना नमाज है कुसूफ ना खुसूफ। वहां सलातुल हाजत भी नहीं चलती, तहज्जुद भी नहीं है। वहां सलातुल तौबा का तो सिस्टम ही नहीं है। वहां गुनाह नहीं तो तौबा कैसी? बेशक बेशक। तू जन्नत में कौन सी नमाज पढ़ता? बता। मेरे को पूछ, मैं क्या करता हूं? तू सोच, मेरा जवाब भी सुन। खुदा की कसम, मैं मदीना जन्नत में पहुंचा, इमाम हुसैन का दामन थाम के पहुंचा, गौसे आजम का दामन थाम के पहुंचा। गौसे आजम ले जाएंगे, मदीने वाले मुस्तफा के कदमों में डाल देंगे। नबी का चेहरा देखता रहूंगा, जामे इश्क मोहब्बत पीता रहूंगा। नबी का चेहरा देखता रहूंगा, जन्नत की नेमतों को खाता रहूंगा।